یا ایھا المدثر، اے چادر میں، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے۔ انذار تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے۔ تبشیر بھی ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے لیے جو دعوت قبول کر لے۔ جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے وہ انذار ہوتا ہے۔ انذار کہتے ہیں ڈر سنانا، کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ نے مرنے کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لینا ہے۔ تم جواب دہ ہو اپنے رب کو، قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے۔ اس کے لیے جو ٹرم بولی جاتی ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں انذار۔ ذال انذار، ڈر سنانا۔ قرآن حکیم یعنی انذار کا لفظ تو قرآن کا پورا تانا بانا ہی اس کے گرد گزرتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے۔ تو یہاں پہ بھی ڈر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام یعنی قیام النہار والا کام اعلانیہ شروع کر دیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی بڑائی ایسی کہ جیسا حق ہے۔ ایک بڑائی تو اپنی زبان سے بیان کرنا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لیں ہماری اسلام کی جو عبادات سینٹرڈ اراؤنڈ جس کلمے کے ہیں نا، وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ جانور بھی ذبح کرتے تو کیا پڑھتے؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ پھر سر جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 17 فرض رکھتے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں، وہ تکبیر کے ساتھ ہے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ، باقی سب تکبیرات ہیں۔ 4 رکعت کی نماز کے اندر 22 تکبیرات آتی ہیں، 22 تکبیرات۔ تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں، پھر باقی نمازوں کی ساری پھر سنتیں ملائیں تو سب اللہ اکبر ہی ہے۔ تو یہ تو کلمات ہیں کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ ویسے ہم لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل اس کی جو اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی وہ یہ ہے کہ تمام بڑائیاں، تمام بزرگیاں اللہ کے لیے۔ عموماً ہم جب اردو میں بڑائی کا لفظ بولتے ہیں نا کہ کوئی بڑا ہے، تو اس سے پھر ہمیں وہ ذرا سائز ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس طرح کی تمثیل نہیں ہے نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بڑائیاں، تمام طرح کی خوبیاں، بڑائیاں، بڑے سے بڑے آنر کا جو لفظ ہے، کوئی صفت ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسی کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص خدا کہہ کر یا گاڈ کہہ کر پکار لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ کیپٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے انگلش میں، یہ اسی خدا کے لیے لکھا جاتا ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ فارسی میں خدا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو اہل حدیث نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے اسماء و صفات کا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا لفظ بولنا یا گاڈ کا لفظ بولنا یا اللہ کے لیے کوئی بھگوان کا لفظ بول لے تو یہ کوئی اسماء و صفات کا مسئلہ بن جائے گا، یہ کوئی شرکیہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے ایک ذہن کی آپ سمجھ لیں کمزوری ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں الہامی ہیں وہ تو دوسری زبانوں میں نازل ہوئی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا۔ تو ایک تکبیر تو ہے کہ آپ نے الفاظ بولنے ہیں، اور ایک تکبیر جو مشکل تکبیر ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے بیان کرنے کا حق ہے۔ دنیا پہ اللہ کی بڑائی قائم کر کے دکھائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے، خواہ کافر اس کا برا مانے۔ مسند احمد میں حدیث ہے
नबी अलैहिस्सलाम फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया के हर घर में मेरा पैगाम ना पहुंच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उस दावत को कबूल कर लें। अच्छा, ये बात सहाबा किराम को तो शायद समझ ना आई हो कि ये कैसे पॉसिबल है कि दुनिया के हर घर में इतना बड़ा डाटा कौन रख सकता है। देखिए सर, आज यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह, गूगल दावत बरकातुहू आलिया, इस्लाम के बारे में कोई स्टडी करना चाहे तो उस तक नहीं बात पहुंच सकती। पहुंच की भी एक वाकया होता है, पूरी दुनिया के अंदर वो वाकया पहुंच जाता है। तो ये एक मीडिया की बरकत से ये सारी चीजें, और फिर जब ये यानी एक मजीद आगे मामला बढ़ेगा तो फिर तो दावत अल्हम्दुलिल्लाह घर घर तक पहुंचेगी। तो उस तरह